اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ سورہ فاطر آیات 27 اور 28۔ الم تر، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے، انزل، نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی۔ اب اس کائنات سے ایک اور مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، فاخرجنا بہ، پس ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے، ثمرات، پھل، مختلفاً، الوانها، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ کہ آسمان سے برسنے والا پانی تو ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہے، لیکن اس سے نکلنے والے پھل، ان کے رنگ مختلف ہیں، خوش نما ہیں، خوش رنگ ہیں، خوش ذائقہ پھل ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ زمینیں ہیں کہ جن سے میٹھے، رسدار، خوشبودار پھل نکلتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایسی زمینیں بھی ہیں کہ جن سے صرف جھاڑیاں اگتی ہیں، کوئی کارآمد چیز نہیں نکلتی۔ اسی طرح اس قرآنی بارش کی بھی مثال ہے، اس سے صالح طبیعتوں کے لوگوں کی صلاحیتیں اور نکھر کر آ جاتی ہیں، ان کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ اور زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح عام بارش سے پہلے بیکار زمین پر کچھ اگا ہوا بھی نہ تھا، لیکن بارش کے بعد اس پہ جو اگا وہ بھی خیر سے خالی اذیت کا باعث۔ اسی طرح قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد بھی کئی ایسے بدخصلت لوگ تھے جن کا کھوٹ مزید واضح ہو گیا، جن کا فساد ابھر کر سامنے آیا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو زمین زرخیز ہوتی ہے تو اس کے رب کے حکم سے اس کی نباتات بھی اچھی اگتی ہیں۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی نباتات بھی ناقص ہی اگتی ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں سے، جُدَدٌ، دھاریوں والے ہیں، یعنی ایک ہی پہاڑ میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، بیض، سفید ہیں، وحمر، اور سرخ ہیں، مختلف الوانها، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور انتہائی کالے بھی۔ کہ پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، کہیں دھاری دار ہیں، ایک تہ ایک رنگ کی ہے، دوسری تہ دوسرے رنگ کی ہے، تیسری تہ تیسرے رنگ کی ہے، مختلف رنگ ہیں اس میں۔ یا کچھ پہاڑ بالکل سفید ہوتے ہیں، کچھ سرخ ہوتے ہیں، کچھ سیاہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو جس طرح پھلوں میں رنگ مختلف، پہاڑوں میں بھی رنگ مختلف ہیں، در حقیقت انسانوں کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ، اور جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور چوپائے جانوروں میں سے، مختلف الوانہ، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، کذالک، اسی طرح۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، اب لوگوں میں بھی رنگ مختلف ہیں، نقش و نین مختلف ہیں، سوچنے کے زاویے مختلف ہیں، خیر اور شر کے پہلوؤں کے لحاظ سے مختلف ہیں، اور یہ سارے معاملات جانوروں میں، چوپائے جانوروں میں بھی اسی طرح ہیں۔ انما یخشی اللہ، محض اللہ سے ڈرنے والے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، اہل علم لوگ ہیں۔ کہ علماء، صاحب علم لوگ، صاحب معرفت لوگ ہی حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
علم کا اصل منبع اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جس انسان کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو وہ حقیقت میں علم سے محروم ہے، اگرچہ وہ دنیاوی کتنی ہی کتابیں کیوں نہ پڑھ جائے۔ اور جسے معرفت الہی حاصل ہوگی حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرنے والا بھی وہی ہوگا، اسی کے دل میں خشیت الہی ہوگی، وہی صاحب تقوی ہوگا۔ اور جس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں، اس نے رب کو پہچانا ہی نہیں، بظاہر وہ خشیت اور تقوی کے کتنے ہی لبادے کیوں نہ اوڑھ لے، حقیقی معنی میں وہ خشیت سے محروم ہوگا۔ علماء کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور حقیقی وارث وہی ہیں جو قرآن اور سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بھلا اس شخص سے بڑھ کر کس کی بھلی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اللہ کی آیات سے نصیحت کرنے والا ہو۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ اہل علم کا ہی خاصہ ہے، وہ قرآن کی معرفت رکھتے ہیں، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے سے ہی معرفت الہی حاصل کرتے ہیں، اور اسی کی برکت سے وہ خاشعین اور متقین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی عزیز، غالب ہے، غفور، درگزر کرنے والا ہے، کہ اللہ چاہے تو کسی کو بھی پکڑ لے، لیکن اس کی صفت ہے وہ درگزر کر دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اور حقیقی معنی میں درگزر کرنے والا وہی ہوتا ہے جو انتقام لینے پر قادر ہو، سزا دینے پر قادر ہو، پھر بھی درگزر فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس ہم سے بھی درگزر فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔